تقریر کے لیے مدعو کرتا ہوں مولوی محمد اعراز کو کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین ورحمة للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور حاضرین جلسہ، میں اپنے استاد کرام کا بڑا ہی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے تقریر کرنے کا موقع دیا۔ اسٹیج پر آنے والا شخص یا تو بڑا ہوتا ہے جو چھوٹوں کو جب نصیحت کرنے آتا ہے، یا پھر چھوٹا ہوتا ہے جو اپنے اسلاف سے سنا ہوا سبق سنانے آتا ہے۔ یہاں بھی وہی نسبت ہے، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اپنے اسلاف سے سنا ہوا سبق سنانے آیا ہوں۔ آپ سب دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے ٹھیک ٹھیک پڑھنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین کرام، ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین بگڑنے لگتے ہیں، عدالت کا باغ ویران ہونے لگتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے، اے خدا رحم فرما، کرم فرما۔ اس آہو پکار اور چیخ و پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور ارحم الراحمین کائنات انسانیہ پر ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ عالم انسانیت کا فضائے روحانی میں ایک ایسا عظیم انقلاب عربی بادی میں رونما ہوا جس نے سارے جہاں کے ریگستانوں اور سبزوں کو بشادت کی بشارت سنائی۔ یہی وہ خدا کا حبیب اور حجاز کا ماتابہ ہے جس نے توحید الہی کی چمتکار سے کوہستان کو جگمگا دیا اور سارے جہاں پر رسول احمدیں چھا گئی، اور کیوں نہ چھاتی جب کہ رب العالمین نے اسے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا تھا۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حضرات گرامی، اس کار کے عالم میں جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے سب کے ساتھ اخلاق حسنہ اور صفات عالیہ کے پے کرتے۔ دنیا کے سارے مسائل کی بنیاد اخلاق پر ہے۔ جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے سب نے یہ تعلیم دی کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے، لیکن دیگر انبیاء مسلم کے بالمقابل اس بات میں بھی پیغمبر آخر الزمان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور بہت بلند تر ہے۔ خود قرآن کریم نے اس کی شہادت کی ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ اسی پر بس نہیں بلکہ رسالت اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اقدس کا ایک اور عظیم بات ہے جہاں اگر آپ کی زندگی تمام انبیاء مسلم سے بالکل ممتاز ہو جاتی ہے وہ ہے اولیاء پر رحم و کرم، کیونکہ تاریخ کے اوراق میں اپنے پر رحم و کرم کی مثالیں تو بہت ملتی ہے، مگر انسانیت کے ذخیرے اخلاق میں سب سے کامیاب اور نادر جو چیز ہے وہ ہے دشمنوں پر رحم و کرم۔ اس کی نظیر برائے نام کہیں ملتی ہے، لیکن شہنشاہ دو عالم تاجدار عرب امام الانبیاء سید المرسلین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں یہ وصف بدرجہ آدم و اکمل طریقے پر موجود تھا۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر کوئی آیا نہ مگر رحمت عالم بن کر۔ عاشقان رسالت جہل تعصب میں ہمیشہ اعلان حقیقت اور اعتراف صداقت یرا کو روکنا چاہا ہے، مگر پیغمبر اعظم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم اور اپنے درسور کے سامنے اس نے بھی جبین عقیدت کو ختم کر دیا، اور جو نہیں کرتا جبکہ تاریخ نے اعلان کیا ہے، زمانے نے شہادت دی ہے، جانی دشمنوں نے بھی گواہی دی ہے۔ ابو جہل رسول اللہ کا جانی دشمن تھا، مگر قیصر روم کے دربار میں رحم و کرم کی گواہی دیتا ہے۔ سراقہ بن جعشم سعودی کے لالچ میں محمد کا قاتل بننے گھوڑا دوڑایا تھا، آپ نے اسے بھی سند امان دے دی۔ عمرو بن بحر خون کی پیاسی تلوار لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوا تھا، آپ نے اسے چھیڑا بھی نہیں۔ ابو سفیان جو دشمنان رسول کا سرغنہ تھا، جس نے ابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہزاروں سازشیں کی، آپ نے اسے بھی رحم و کرم کا تحفہ پیش کیا۔ ہندا جس نے آپ کی چچا کی ناک کاٹ کر آپ کو تڑپا دیا تھا، آپ نے اسے بھی معاف کر دیا۔ لوگوں میں کہا تک شمار کراؤں، جب تاریخ کی نگاہوں اور آسمان کے ستاروں سے پوچھو، قرآن کے ذروں سے پوچھو، مصطفیٰ علیہ رسول اور دشمنان اسلام سے پوچھو، سب کے سب یہی کہیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجدار بن کر بھی اولیاء پر رحم و کرم کیا۔ میرے محترم دوستو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمراں بن کر کے دشمنوں پر اپنے گزر کا معاملہ کیا، گالیاں سن کر بھی دعا کو ملتا پیش کیا، زخم کھا کر بھی دعا ہدایت کی۔ تاریخ شاہی نے سیرت کی کتابیں گواہ ہے، ذخیرہ حدیث کا پوچھا ہے، آپ نے کبھی کسی جنگ دشمن اور قاتلانہ حملہ کرنے والے سے انتقام نہیں لیا۔ ایسی بات نہیں کہ ہم پہ انتقام کی طاقت نہیں تھی، دشمن آپ کے قبضے میں تھا، شمشیر و سنان بھی موجود تھے، ہزاروں شدت اور اوپر سے ہمراہ تھے۔ دنیا کا قانون بھی یہی تھا کہ آپ انتقام دے دیں۔ شہنشاہوں اور حکمرانوں کا بھی دستور یہی تھا کہ جانی دشمنوں سے بچا لیا جائے، مگر قربان جائے رحمت للعالمین پر کہ اس نے ایسے موقع پر بھی آپ کو گزر کا معاملہ کیا۔ دنیا کے دوسرے قائدین اقوام نے ایسے موقع پر شمشیر و سنان کی جھنکاروں سے فضا میں شور برپا کر دیا تھا اور گھوڑوں بھی تاپوں کے دشمنوں سے چینوں کو دیا تھا۔